السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن میں سورہ بقرہ کی 84 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور کسی کو اپنے وطن سے نکال باہر نہ کرنا، اور تم نے اس کا اقرار بھی کیا اور تم خود ہی اس کے گواہ بھی ہو۔ شاید اس عہد سے مراد جو خون بہانے کے حوالے سے بنی اسرائیل سے لیا گیا ہے، یہ عہد وہی عہد ہے جو سورہ مائدہ کی 32ویں آیت میں ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی نفس کو کسی نفس کے بدلے یا روئے زمین میں فساد کی سزا کے علاوہ قتل کر ڈالے گا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا ہے۔ شاید وہی مراد ہے، وہی عہد ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کا حق ہر انسان کا سب سے پہلا حق ہے، اور کسی انسان کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ سورہ نساء کی 93 نمبر آیت میں جو کہا گیا ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی انسان کو جان بوجھ کر اگر کوئی قتل کر دے گا تو اس کی جزا جہنم ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس پر خدا کا غضب بھی ہے۔ جس طرح سورہ مائدہ کی 32ویں آیت میں ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور روایت میں بھی ہے کہ تمام گناہ جو مقتول کے تھے وہ قاتل کی گردن پر آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو مقتول جو قتل ہوا ہے اس کے سارے گناہ قتل کرنے والے کی گردن پہ آ جاتے ہیں، سب۔ لہذا انسان اگر غور کرے تو مقتول تو پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ اگر دنیا کے تمام انسان یعنی زمین پر بسے ہوئے تمام انسان، آسمانوں میں رہنے والے تمام مخلوقات مل کر اگر کسی ایک انسان کے قتل میں شریک ہو جائے تو ان تمام کے تمام زمین اور انسان آسمان کے انسانوں کو سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ روایت میں ہے، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ سرکشوں اور ظالموں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خود کو محفوظ کرنے کے لیے بڑے بڑے قلعے بناتے ہیں، بڑے بڑے محل اور کاخ بناتے ہیں، اس میں رہنے کے لیے عمارتیں بناتے ہیں، اور عوام کو آوارہ اور حیران و سرگردان بنا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ جو تکلیف میں رہتے ہیں، جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ پیسے دینے والا قرض جس نے دیا ہے وہ اپنے قرض کو واپس نہیں لے سکتا۔ دولت بھری ہوئی ہے، مکانات بھرے ہوئے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس سے کہہ نہیں سکتا کہ تم مکان بیچ کے، اس کے اوپر زور نہیں ڈال سکتا کہ تم جو فالتو مکان ہے اس کو بیچ کے میرا قرض ادا کرو، ایسا نہیں ہو سکتا، مجبور نہیں کر دے۔ کوئی شخص مثلا عوامی جگہوں پر، عمومی جگہوں پر جا کے، مسجد میں جا کے جس نے کہہ دیا ہے میری جگہ ہے، تو دوسرا وہاں پہ بیٹھ نہیں سکتا، آ نہیں سکتا۔ اس طریقے کی باتیں، اگر کہہ دیا کہ میں یہاں نماز پڑھوں دوسرا وہاں نہیں پڑھ سکتا، جو پہلے چلا گیا اسی کی جگہ وہ اسی کا حقدار ہو گیا، کسی کو حق اعتراض نہیں ہے۔ یہ ظالموں اور سرکشوں کا طریقہ ہے، یہ ان کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں یہودیوں کو برا کہنا، یہ سب یعنی جو ان کے زمانے کے یہودی ہیں ان کو جو برا کہا جا رہا ہے، یہ سب ان کی کرتوت کی وجہ سے ہے۔ یہ جو برے کام وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ جو بھی انسان کسی انسان کے کام سے یا کسی قوم کے کام سے، اس کے عمل سے راضی رہتا ہے تو خود اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں کیا جاتا ہے، انہی لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، گویا وہ خود اس میں شریک ہے۔ لہٰذا اس آیت میں جو پیغامات ہیں، اس میں ہمیں یعنی یہ جو بیان ہوا ہے، اس کے جو پیغام مل رہے ہیں اس کے اوپر غور کریں۔ اہم کام انجام پائے گا یا نہیں، صرف اس کے لیے صرف یہ کہہ دینا، حکم لگا دینا کافی نہیں ہے۔ اگر کسی اہم کام کو واقعاً انجام دلانا ہے تو اس کے لیے عہد و پیمان بھی لازم ہے کہ واقعاً قرارداد کیا جائے، عہد و پیمان کیا جائے، یہ اہم کام انجام پائے۔ دوسرا پیغام، جان کی سلامتی اور وطن کی حفاظت تمام اللہ والوں کی تاکید ہے۔
کہ انسان اپنی جان کو بھی بچائے، اپنے وطن کی بھی حفاظت کرے، سیکورٹی جسے کہا جاتا ہے، سکون، امنیت، سلامتی، یہ سب خدائی مکتب میں، جتنے اللہ کی طرف سے مکتب بنائے گئے ہیں سب میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ تیسرا پیغام، وطن سے محبت کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے اور ایک نیچرل حق ہے انسان کا، اور اس حق کا چھیننا بھی سراسر ظلم اور بے انصافی ہے کہ انسان کو اس کے وطن سے محروم کر دیا جائے، جیسا کہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ چوتھا پیغام، ہر سماج اور ہر معاشرے میں، جو معاشرہ ہے، سماج ہے، اس کے سارے افراد، سارے لوگ ایک جسم اور ایک بدن کی طرح ہیں۔ سماج کے تمام لوگ، معاشرے کے تمام افراد ایک بدن کی طرح ہیں، ایک بدن کا حصہ ہیں۔ دماؤکم انفسکم کا مطلب یہی ہے کہ کسی کو قتل کرنا یا اس کے وطن سے نکال باہر کر دینا، یا یہ گویا خود کو قتل کرنا ہے، خود کو تکلیف پہنچانا ہے، خود کو گھر سے باہر کر دینا ہے، اگر اپنے معاشرے سماج سے کر رہے ہیں ایسا۔ تو عملی پیغام ہماری زندگی کے لیے اس آیت سے کیا ہے؟ زندگی میں نسب العین یہی ہونا چاہیے کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو اسلام کا بنیادی پیغام ہے وہی ہماری زندگی کا نسب العین ہونا چاہیے کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بنی آدم آزائے یک دیگرند کہ در آفرینش سے یک جوہرند۔ یہ جو یو این او کے گیٹ کے اوپر، اس کے اوپر، اسٹیج کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ شعر فارسی کا اور انگلش میں اس کا کہ جتنے انسان ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پیدائشی اعتبار سے تو سب ایک ہی جیسے ہیں، جیسے ایک ہی طریقے سے سب پیدا ہوئے اور بنے ہیں، لہذا سب بھائی بھائی ہیں۔ کسی ایک کو تکلیف پہنچانے کا مطلب خود کو تکلیف پہنچانا، سب کو تکلیف پہنچانا ہے۔ لہذا زندگی میں ہر قدم پہ انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے تاکہ خود کو بھی تکلیف سے محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے ان بندوں میں شمار فرمائے جس سے وہ راضی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔